بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ایڈوائز یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی اور اس میں آدمیوں کو بسانا چاہا تو سب سے پہلے جس آدمی کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اس کا نام آدم علیہ السلام رکھا۔ انہی حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اچھی باتیں سکھانے اور بری باتوں سے روکنے کے لیے اپنے قاصدوں اور پیغمبروں کا سلسلہ بھی دنیا میں جاری کیا، جو ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہا، اور اب آپ کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر نہ آیا ہے اور نہ قیامت تک آئے گا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں مشہور پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام گزرے۔ نوح علیہ السلام کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے بڑے پیغمبر ہوئے۔ یہ عراق کے ملک میں پیدا ہوئے اور وہیں بڑھے اور جوان ہوئے۔ اس وقت عراق کے لوگ چاند، سورج اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو دل میں غور کیا کہ کیا یہ ستارے خدا ہو سکتے ہیں؟ لیکن جیسے ہی رات ختم ہو کر صبح کا تڑکا ہونے لگا، ستارے جلملانے لگے اور سورج نکلا تو وہ بالکل نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے کہ ایسی فانی ہستیوں سے تو میں دل نہیں لگاتا۔ پھر رات آئی اور چاند پر نظر پڑی تو خیال کیا کہ شاید اس کی روشنی میں خدائی کا جلوہ ہو، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو بول اٹھے کہ میرے پروردگار نے اگر مجھے راہ نہ دکھائی تو مجھے سچائی کا راستہ کبھی نہ مل سکے گا۔ اب خیال ہوا کہ اچھا، سورج کی روشنی تو سب سے بڑھ کر ہے، کیا یہ ہمارا دیوتا نہیں ہو سکتا؟ لیکن شام کی تاریکی نے اس بڑی روشنی کو بھی جب بجھا دیا، تب ان کے دل سے آواز آئی کہ میرے پروردگار کا نور تو وہ نور ہے جس کا اندھیرا نہیں۔ میں اسی خدا کو مانتا ہوں جس نے آسمان اور زمین اور ان کے جلووں کو پیدا کیا۔ پھر لوگوں سے پکار کر کہا کہ میں تمہارے مشرکانہ دین کو چھوڑتا ہوں اور ہر طرف سے مڑ کر اس ایک خدائے برحق کے آگے سر جھکاتا ہوں۔ خدا نے ان کو پیغمبر بنایا اور آسمان و زمین کی حقیقتوں کے دفتر ان کے سامنے کھول دیے اور دنیا میں توحید کا پیغام سنانے کے لیے ان کو مامور کیا۔ انہوں نے عراق کے بادشاہ نمرود اور اس کے درباریوں کو یہ پیغام سنایا۔ ان کے کانوں میں یہ بالکل نئی آواز تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا، دھمکایا، مگر وہ اپنی بات پر جمے رہے، اور ایک دن موقع پا کر ان کے بت خانے میں جا کر ان کی پتھر کی مورتیوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے ان کے لیے سزا تجویز کی کہ وہ آگ کے الاؤ میں ڈال کر جلا دیے جائیں۔ یہ امتحان کا موقع تھا، مگر ان کی ثابت قدمی کا وہی حال رہا۔ ادھر ان کا آگ میں پڑنا تھا کہ آگ بجھ کر ان کی جان کی سلامتی کا سامان بن گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے شام اور مصر کے ملکوں کی طرف رخ کیا اور وہاں کے بادشاہوں کو توحید کا وعظ سنایا، اور جب کہیں یہ آواز نہ سنی گئی تو عرب کے صوبہ حجاز میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے دیے۔ بڑے کا نام اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے کا نام اسحاق علیہ السلام رکھا۔ اسحاق علیہ السلام کو شام کے ملک میں اور اسماعیل علیہ السلام کو حجاز میں آباد کیا۔